الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحِ فلا يقربن مصلانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ الانعام کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث پیش کی ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے قربانی کے مسائل، قربانی کے فضائل۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے۔ تو ذی الحجہ کے مہینے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری یادیں وابستہ ہے۔ حج یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک یاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى مِنْ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔
کہ ابراہیم آپ اعلان کر دیجئے اس وادی جو غیر ذی زرع ہے، جہاں نہ پانی ہے نہ دانہ ہے، جہاں مٹی بھی نہیں ہے، پہاڑی پہاڑ ہے، فرمایا اے ابراہیم ان پہاڑوں کے درمیان میں آپ کا کام ہے اعلان کرنا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس لوگ سوار ہو کر بھی آئیں گے اور پیدل بھی آئیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک یاد ہے۔ ذی الحجہ کا یہ جو عشرہ چل رہا ہے، یہ ذی الحجہ کے جو ایام ہے یہ بہت ہی بابرکت ایام ہے۔ ایک ایک عمل اس میں بابرکت عمل ہے، اور یہ اعمال انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد محترم کو کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم جو حکم آپ کو ہوا ہے وہ حکم کر لیجئے، میں تیار ہوں انشاءاللہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ وہ جو شاعر کہتے ہیں نا، پتہ نہیں آج کل لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، ہمارے زمانے میں اسکولوں کے دیواروں پر، اسکولوں کے گیٹوں پر لکھا ہوتا تھا کہ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامتی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ مکتب ہم نے بنایا ہے، یا اخلاق سکھائے جاتے ہیں یا ادب و آداب سکھائے جاتے ہیں، وہ کام تو الٹ ہو گیا، لیکن اس لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں بچے آ کر باادب بنیں، باشعور بنیں، ماں باپ اور بڑوں کے احترام کرنے والے بنیں۔ وہ ماں باپ اور بڑوں کے احترام تو دور کی بات ہے، کلاس میں بیٹھے بچے اپنے استاد کے ساتھ بھی بدتمیزی کر لیتے ہیں، اپنے استاد کے ساتھ بد اخلاقی کر لیتے ہیں، تو پھر وہ جو گیٹ پر لکھا ہوتا ہے نا سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو کام الٹ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی کس نے سکھائے تھے؟ آداب فرزندی اس رب العالمین نے سکھائے تھے جس نے ہر چیز کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے نہ نہیں کیا، اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، ابا جان میری زندگی کا مسئلہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ابا جان میرا جسم میری مرضی ہے، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر دیجئے، مجھے صابر پائیں گے، مجھے شاکر پائیں گے، میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کا بھی عجیب کام ہے، اللہ کا بھی زبردست نظام ہے، وہ وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کا نظام ایسا نظام ہے، ایسا زبردست نظام ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو دشمن کو بھی درجنوں درجنوں بیٹے دے دیتا ہے، اور جب نہیں دیتا اپنے دوست کو نہیں دیتا، اپنے خلیل کو نہیں دیا، اور جب دیا تو پھر شاندار انداز میں دیا۔ یہ رب العالمین جانتا ہے، یہ اسی کے کمالات ہے، یہ راز اسی کے پاس ہے، یہ راز ہم نہیں سمجھتے۔ آج کل کے
2 + 2 4 پڑھ کے وہ کسی اور راستے پہ چلنا نکلنا شروع کر دیتا ہے، وہ ان چیزوں میں کچھ اور تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کو کرشمہ سمجھ لیتا ہے، وہ سائنس کو کوئی عجیب چیز سمجھ لیتا ہے، وہ کسی ایک اور رخ پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور چلتے چلتے وہ رب العالمین کی وحدانیت، رب العالمین کے وجود کا بھی انکار کر لیتا ہے۔ یہ انتہائی بیوقوفانہ کام ہے۔ اگر وہ لوگ جو ملحدین ہیں، جو الحاد کرنے والے ہیں، جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کا مذاق اڑانے والے ہیں، وہ ذرا اس بات پر سوچیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، کس کو اللہ صحیح سلامت بناتا ہے، کسی کو اللہ نہیں بناتا ہے، کسی کو ذہنی سطح کیا دیتا ہے، کسی کو کیا دیتا ہے، یہ اسی کی پیدائش ہے، ورنہ ماں باپ تو وہی تھے، آپ کا سائنس تو پھر وہی ہے نا۔ آپ کا سائنس وہ کہتا ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ کا سائنس پیدا کر کے کوئی اور چیز دکھا کے دکھائے کہ ہم نے بنایا ہے، یہ ہم نے پیدا کی ہے، یہ چیز، اس سے ہم نے کوئی چیز بنائی ہے۔ اگر بجلی چل رہی ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے چل رہی ہے نا، کوئی آپ پیدا کر کے دکھائے، اپنی چیزوں سے پیدا کر کے دکھائے، چیزیں بنائے۔ یہ پانی اللہ نے بنایا ہے، یہ سورج اللہ نے بنایا ہے، یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، آپ بنا کر دے دیں۔ آپ اتنے ذہین ہیں، آپ اتنے فتین ہیں، آپ اتنے ماہر ہیں، آپ چیزیں بنا کے دے دیں، ہم دیکھ لیں گے کہ آپ کی بنائی ہوئی چیز، آپ نے کوئی چیزیں بنائی ہے، یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ یہ سب کچھ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں عطا کیا تھا، اور جب عطا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے اس بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر وہ عظیم الشان لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سارے نظارے دیکھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے اس مقام تک تب پہنچایا ہے کہ اللہ نے ان کو سب کچھ سامنے کر کے دکھایا ہے۔ عزیر علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یہ 3 پارے کے 2 رکوع میں ہے، اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ یہ بستی والے مر چکے کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا میں آپ کو عملی کر کے دکھاتا ہوں۔ اللہ نے ان پر موت لائی، ان کے پاس کانا تھا، ان کی سواری گدھا، وہ گدھا مر گیا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ان کے پاس کانا تھا، عزیر علیہ السلام کو اللہ نے زندہ کیا، فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر آپ نے کتنا عرصہ گزارا ہے؟ عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ صبح میں جب آ رہا تھا سورج ادھر تھی، اب ادھر ہے، کوئی 2-4 گھنٹے ہی گزارے ہوں گے، دن کا کچھ حصہ گزارا ہے، یومن و بعض یوم، یا ایک دن ہے یا دن کا کچھ حصہ ہی ہے، پتہ نہیں چلا۔ 100 سال گزرے، 100 سال اللہ کے پیغمبر عزیر علیہ السلام ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بل لبثت 100 عام، یہ آج پڑھنا ہے، گھر میں یاد آ جائے نا، یہ سورہ آل عمران کا جو 3 پارہ ہے، تلک الرسول، اس کا 2 رکوع اس کو پڑھنا ہے، اس میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا آپ نے پورے 100 سال گزارے، آپ نے 100 سال پہلے سوال کیا تھا کہ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں، وہ 100 سال بعد آپ کو عملی کر کے دکھاتا ہوں۔ عزیر علیہ السلام کو فرمایا اے میرے پیغمبر آپ کی سواری کدھر ہے؟ کہتے رب العالمین نہیں پتا، کہتے دیکھے وہ ہڈیاں پڑی ہے۔ اللہ نے ہڈیوں کو جوڑنے کا حکم دیا، ہڈیاں جوڑ گئی ہے، پھر اللہ نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، صحیح سلامت سواری بن گئی، گدھا بن گیا، اس میں روح ڈال دیا، برقرار ہو گیا۔ یہ قدرت کے کمالات ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور کمال ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے،
وہ گدھا، وہ جانور جو مضبوط جانور ہے، کئی دنوں تک رہ سکتا ہے، اس کی ہڈیاں رہ سکتی ہے، اس کے گوشت رہ سکتا ہے، لیکن وہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف ان کے پاس کانا تھا، جو کانا ایک وقت سے دوسرے وقت تک رہ نہیں سکتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا نظام کیسا تھا کہ اللہ نے اس کو صحیح سلامت جس طرح اس وقت تک تھا، آج بھی اسی طرح گرم کا گرم ہی پڑا ہے۔ وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، کہ کھانے پینے کا دیکھ، اس پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ یہی ملحدین کے لیے کافی ہے۔ اے ملحدین، اے دین سے مذاق کرنے والوں، اللہ کے پیغمبروں کے معجزے کا انکار کرنے والوں، معجزے سے مذاق کرنے والوں، گدھا وہ تو ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، کھانا صحیح سلامت تازہ کا تازہ پڑا تھا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ رب العالمین نے کیا ہے، یہ کرنے والے نے کیا ہے۔ آپ کا سائنس تو ادھر فیل ہو گیا، آپ کے تجربات تو فیل ہو گئے، آپ کا تو علم ہی ختم ہو گیا کہ کانا 100 سال تک گرم کا گرم پڑا ہے۔ کیسے پڑا؟ یہ رب العالمین کا کمال ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کر دیا، اور پھر قربانی کا حکم ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی قربانی کے لیے تیار، اسماعیل علیہ السلام بھی قربانی کے لیے تیار۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ جو بھی استاذ پیپر بناتا ہے وہ کہتا ہے پیپر تو بہت آسان ہے، میں نے بہت آسان، چاہے وہ بہت مشکل بنائے، استاذ اس کو آتا ہے، کہتے میں نے بہت آسان پیپر بنایا۔ شاگرد امتحان دینے والے جو بھی ہے، چاہے وہ استاذ امتحان کے لیے کیوں نہ بیٹھے، جس نے جو پیپر بناتے وہ کسی اور امتحان میں کیوں نہ بیٹھے، وہ کہتا ہے کہ پیپر تو بہت مشکل تھا۔ دینے والے ہمیشہ کہتے پیپر مشکل تھا، اور امتحان لینے والے، پیپر بنانے والے ہمیشہ کہتے کہ پیپر میں نے بہت آسان بنایا تھا۔ لیکن ایک امتحان ہے جس میں امتحان پیپر بنانے والے خود کہتے ہیں کہ پیپر مشکل تھا، میں نے پیپر ہی مشکل بنایا تھا۔ وہ یہی امتحان تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا رب العالمین نے لیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا کھلا چیلنج تھا، بہت بڑا امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے۔ جب قربانی ہو گئی، اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو عظیم الشان قربانی سے قبول کر دیا۔ عظیم الشان قربانی، یہ عظیم الشان قربانی ہے کہ ہر سال کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، ہر سال کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتاً، جس کی استطاعت ہے، جو قربانی کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، فلم یضحی، پھر وہ قربانی نہ کرے، باوجود استطاعت کے قربانی نہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ شخص ہماری عید کی نماز میں نہ آئے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کی، اتنا سخت حکم ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے، یہ وہ سنت ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے عظیم الشان قربانی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا۔ صحابہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَا لَنَا فِيهَا، ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے؟ یہ جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے فائدہ کیا ہے، ہمارے لیے ثواب کیا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بِكُلِّ شَارَةٍ حَسَنَةٍ، اس قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں آپ کے لیے ایک ایک نیکی ہے۔ پھر گنتے جاؤ، حساب لگاتے جاؤ، اتنی نیکیاں ہے، اتنے بے حساب نیکیاں ہے۔
حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ صحابہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اون والا جانور ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ایک ایک بال کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی ہے آپ کے لیے۔ اور صرف یہ نہیں کہ قیامت کے دن میں آپ کے نام اعمال میں اس کی ہڈیاں بھی ڈالی جائے گی، اس کا گوشت بھی ڈالا جائے گا، جو آپ نے خدمت کی وہ سارا اس میں ڈالا جائے گا، آپ کے لیے اتنا بڑا اجر ثواب ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے۔ اور یہ ذہن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی کا متبادل جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے کوئی متبادل نہیں ہے، وہ قربانی ہی کرے گا۔ اگر کوئی یہ سوال اٹھائے جو ملحدین لوگ ہیں، کتنے جانور وہ ذبح ہو جاتے ہیں، اتنے پیسے لگ جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو دو جواب ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے جو ان کے ذہن کے حساب سے ہے، کتنے جانور اگر ذبح ہوتے ہیں تو مخلوق خدا کو فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ یہ جانور کسی نے پالے ہیں، یہ جانور کسی نے بڑا کیا ہے، جس نے پالا ہے اس کے لیے فائدہ، جس نے اس سے خریدا ہے اس کے لیے بھی فائدہ، جس نے چارہ اگایا ہے اس کے لیے بھی فائدہ، جو ذبح کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ، فائدہ ہی فائدہ۔ اور جب قربانی ہو جائے تو غریبوں کے لیے بھی فائدہ۔ یہ تو ان کے ذہن کے حساب سے ہے، جو کہتا ہے کہ عوام کے لیے کیا فائدہ۔ اور جو اصل چیز ہے، جو ایمان والی بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی متبادل ہی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ قربانی کرنی ہے، رسول اللہ کا حکم ہے کہ قربانی کرنی ہے۔ قربانی کے دنوں میں اس قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی فرمایا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 2 قربانیاں فرماتے تھے، زیادہ بھی کی ہے، اور ایک قربانی کے لیے فرماتے تھے ھذا منی، یہ قربانی میری طرف سے ہے، اور فرماتے تھے وھذا من لم یذبح من امتی، یہ دوسری قربانی یہ میری ان امتیوں کی طرف سے ہے جن کی استطاعت نہیں ہے، جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان کے لیے قربانی ہے۔ حضور نے ان کو بھی یاد رکھا ہے۔ تو صاحب حیثیت، صاحب استطاعت، صاحب ثروت لوگ، ان کو بھی حضور کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے۔ اور یہ مردوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ کی طرف سے جو دنیا سے گزر جا چکے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ سن لیجئے کہ جو مردوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں ان کے قربانی کی گوشت سے وہ کھا بھی سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ذہن میں آتے ہیں نا کہ ان کی طرف سے، تو ان کی طرف سے جو قربانی اس کے گوشت سے بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ ان کی طرف سے آپ نے قربانی، وہ جب زندہ تھے تو آپ ان کی طرف سے کھا سکتے تھے نا، تو فوت ہونے کے بعد بھی اگر سارا صدقہ کرتے تو آپ کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ وہ تو آپ اپنی قربانی بھی سارا صدقہ کرتے تو پھر بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن ان کی قربانی کی طرف سے آپ کھا سکتے ہیں۔ تو قربانی کس طرح قربانی کرنی چاہیے؟ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ قربانی کی صفت کیا ہے؟ کہ خوبصورت جانور ہو، بہترین جانور ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کے بارے میں آتا ہے کہ املحین اقرنین، بڑے بڑے سنگوں والے ہوتے تھے، تو بڑے بڑے سنگوں والے وہ جو تکڑے جانور ہوتے ہیں۔ املحین صحیح مست قسم کے جانور ہوتے تھے جن میں ہڈیاں نظر نہیں آتی تھی، صحیح زبردست قسم کے جانور ہوتے تھے۔ تو ہمیں بھی قربانی میں بہترین جانور دیکھنا چاہیے، معذور جانور جن میں کوئی عیب ہو وہ جانور وہ نہیں کرنے چاہیے۔ اس لیے کہ ہمیں اگر کوئی تحفہ دیتا ہے، ہمیں کوئی چیز دیتا ہے، تو ہمیں اگر کوئی اس طرح کی چیز دے تو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں کہ دیکھو کس طرح چیز دی، اگر اس کو کہے یا نہ کہے، لیکن ہم دل میں کہتے ہیں نا کہ کس طرح چیز دی ہمیں۔ تو اللہ کے حضور جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے چیز دینی تو خوبصورت و بہترین چیز دینی چاہیے، عیبدار چیز نہیں دینی چاہیے، اور گوشت کو بہترین طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے، اپنا بھی حصہ رکھے، اپنے رشتہ داروں کا، غریبوں کا، جو بھی آئے۔ اگر زیادہ نہیں دے سکتے تو کم از کم ایک ایک بوٹی تو دے جائے نا، اگر زیادہ نہیں دے سکتے نا تو تھوڑا تھوڑا تو دیتے جائے، جو مانگنے آ جائے دیا کرو دیا کرو۔ سارا سال ہم جو نا گوشت کھاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے، اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی۔ اگر اس سے کوئی مشکل کام ہوتا ہم پھنس جاتے، تو قربانی دینی چاہیے۔
اور جو صاحب عزت لوگ ہیں ضرور قربانی دینی چاہیے، ہر حال میں قربانی دینی چاہیے، تاکہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ساری چیزیں ان کی یاد آ جائے۔